السلام علیکم میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے محبت خاموش سی۔ اما آپ سمجھ کیوں نہیں رہی مجھے نہیں کرنی یہ شادی؟ آپ وارث کی خوشی کے لیے میری خوشیوں کی قربانی دے رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ان کو، وہ خود کچھ نہیں کرتے، ان کا پورا کنٹرول پھوپھو کے ہاتھ میں ہے۔ پھوپھو بولی یہ کر لو، وہ تیار ہو جاتے۔ پھوپھو کہتی بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتے۔ وہ انسان نہیں کٹھ پتلی ہے جس کا کنٹرول پھوپھو کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جھنجھلاتی جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر ادھر ہوتے جازم کی خصوصیات گنوا رہی تھی، جبکہ اس کی ماں منہ کھولے اس سے تاک رہی تھی کہ یہ ان کی فرما بردار خاموش معاملہ فہم بیٹی تھی جو ابھی جوالا مکھی کا روپ دھارے کھڑی تھی۔ پر بیٹا ان کی ایک ہی شرط ہے، اگر وارث کی شادی ازلفا سے کرنی ہے تو جازم کی شادی زونی سے کرنی ہوگی۔ اس کی ماں پریشانی سے بولی اماں یہ شادی نہیں، ان کو مفت کی نوکرانی چاہیے تاکہ بیٹا دوسرے ملک کمائے اور اس کی بیوی نوکرانی کی طرح ان کے گھر میں کام کرتی رہے۔ بس آپ منع کر دیں، ہم وارث کی شادی بھی نہیں کرتے۔ وہ زچ ہوتی بولی اگر میری شادی ازفی سے نہیں ہوئی تو میں گھر ہی چھوڑ دوں گا۔ وارث نہ جانے کب آیا مگر اس کے جذباتی وار نے اس کی ماں کو اندر تک ہلا ڈالا تھا۔ وارث تم اتنے خود غرض تو نہ بنو کہ سب جانتے بوجھتے اپنی بہن کو ایک اندھی کھائی میں پھینک رہے ہو۔ زونی اس کی خود غرضی پر شاکی انداز میں بولی بس میں کچھ نہیں جانتا، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میری شادی ازفی سے ہی ہوگی، ورنہ یا تو میں خود کو ختم کر لوں گا یا پھر یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے ہزاروں قربانیاں دیتی ہیں، جہاں تم نے اتنی قربانیاں دی یہ بھی دے دو۔ وہ خود غرضی کے انتہا کو پہنچتا صفاقیت سے بو بولتا زونی کے دل کو ٹکڑوں میں تقسیم کر گیا تھا کہ وہ بھائی جیسے باپ کے بعد اس نے ہاتھوں کا چھالا بنائے رکھا، وہی بھائی اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اس سے اتنی بڑی قربانی مانگ رہا تھا۔ مسئلہ اس سے جازم سے نہ تھا، نہ ہی پھوپھو کے مزاج سے تھا، وہ ان کا ہر انداز صبر سے سہ لی تھی۔ مسئلہ اس سے جازم کا دیار غیر میں ہونا تھا۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا ہم سفر ہر قدم پر اس کے ساتھ ہو۔ زونی کی بھی یہی خواہشات تھیں جو آپ جام سے شادی ہونے کے بعد پوری ہونا مشکل ہی تھی کہ وہ سال میں 2 یا 3 بار ہی پاکستان آتا تھا، اور پھر وہ ماں کی التجا اور بائیں کی خود غرضی کے سامنے ہار گئی۔ اپنی من مانی کر کے وہ اپنے ماں کے آخری سہارے کو نہیں چھیننا چاہتی تھی، وہ خود غرض نہیں بن سکتی تھی، اور پھر اس نے دل پر جبر کر کے سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے ہاں دی۔ شاہ زیب اور رقیہ 2 ہی بہن بھائی تھے۔ رقیہ کی شادی شاہ زیب کے دوست فاخر سے ہوئی تھی۔ وہ ذرا مزاج کی تیز تھیں اور شاہ زیب سے بڑے ہونے کا بھی روپ تھا۔ رقیہ اور فاخر کے 3 بچے تھے، سب سے بڑا جازم، پھر حاذق، اور سب سے چھوٹا بھائیوں کی لاڈلی ازلفا، نور جیسے پیار سے ازفی کہتے تھے۔ وہ بھی مزاج میں اپنی ماں کی طرح ذرا تیز اور نخریلی سی